اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب کے فیملی کے دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آج میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں ایک بات کروں۔ وہ بات یہ کہ مسلمان حکمران کیسے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے حکمران اربوں کروڑوں روپے کے محلوں میں رہتے ہیں اور کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں رہتے ہیں اور کہتے مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، میں آج آپ کو ایک واقعہ سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، ان کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے حکمران تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن عامر کو حمص شہر کا گورنر بنا کے بھیجا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اس کو گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، یا اللہ مجھے سرخرو کر دینا، یا اللہ اس دنیا میں بھی سرخرو کر دینا اور اس دنیا میں بھی سرخرو کر دینا۔ تو سعد بن عامر کو حمص شہر کا گورنر بنا کے بھیج دیا، اور کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اطلاع کی کہ ایک وفد میرے پاس آئے جن کو، اور وہ لسٹ لے کر آئے، ہمارے پاس صدقات اور زکوٰۃ آئی ہوئی ہے، ہم شہر کے جو غریب لوگ ہیں ہم ان کو وہ صدقات اور زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ وفد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو وہ لسٹ میں آخر پہ سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ کیسا ماجرا ہے، یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سعد بن عامر جو حمص شہر کا گورنر ہے، جو حمص شہر اس وقت بھی ہے، اور وہ یہ حمص شہر عراق کے اندر ہے، صوبہ ہے پورا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، تو جب ان لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں جی، یہ وہ بندہ ہے جس کے گھر کتنے دن چولہا نہیں جلتا۔ تو یہ واقعی، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور رو پڑے کہ یہ کیسا گورنر میں نے حمص کے اندر ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا کہ جس کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ حکمران تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم شہر کے لوگ جو تھے وہ بڑے شکایتی تھے، تو وہ بڑی شکایتیں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے سعد بن عامر کی شکایتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شہر پہنچے اور پوری رعایا کو جمع کیا، اور پھر وہاں قوم کے سامنے کہا کہ آؤ کیا شکایتیں ہیں، آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رعایا کو بٹھا دیا، اور انہوں نے کہا چار چیزیں تقریباً کہیں، تین باتیں مجھے یاد ہیں کہ ایک تو یہ صبح جب نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے تو بڑی لیٹ سے گھر آتا ہے، ہم دروازہ کھٹکاتے رہتے ہیں لیکن نہیں نکلتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہفتے میں یا مہینے میں غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں، پھر ایک ہفتے کے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہفتے میں یہ ایک دن بالکل گھر سے نہیں نکلتا اور بہت لیٹ نکلتا ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سعد بن عامر مجھے جواب چاہیے، یہ قوم کیا کہنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سعد بن عامر کہتا ہے کہ یہ باتیں بتانے کی نہیں تھیں، لیکن آج اس قوم نے پوچھا ہے، اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں صبح کے وقت جب لیٹ نکلتا ہوں تو میری بیوی بیمار ہے، اور اس کے گھر کے کام کاج کرتا ہوں، اور پھر کام کاج کر کے میں باہر آتا ہوں، یہی میری وجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ہفتے کے اندر ایک دن یہ بالکل نہیں نکلتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، سعد بن عامر کہتا ہے کہ یہ جو کپڑوں کا جوڑا ہے یہ میرا ایک ہی جوڑا ہے، اور اس کو ہفتے میں میں اس کی دھلائی کرتا ہوں، اور جب تک یہ خشک نہیں ہوتا میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، اور جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو میں گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غشی کے دورے مجھے اس لیے پڑتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میرے سامنے ایک صحابی کو
کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، اس کو قتل کیا جا رہا تھا، اس ظلم میں اور قتل کرنے میں دیکھنے میں شریک تھا۔ جب مجھے وقت یاد آتا ہے تو مجھے غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آج آپ نے مجھے سرخرو کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کو کہتے ہیں مسلمانوں کا حکمران۔ ایسے حکمران ہونے چاہیے، نہ کہ وہ حکمران جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور خود 3,300 کینال اور لاکھوں کروڑوں کے محلوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ ان کو غریب کا کیا پتہ کہ غریب زندگی کیسے گزارتا ہے، بے روزگار زندگی کیسے گزارتا ہے، اور ملک کے اندر اس کی رعایا کیسے زندگی گزارتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کی یہ بات یہ تھی، مجھے بڑا دل کر رہا تھا کہ یہ میں بات کروں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارے اوپر بھی ایسے ان جیسے حکمران مسلط کر دے۔ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو پوری کائنات کا مالک ہے اور اس دنیا میں بھی مالک ہوگا، جس کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب فتح مکہ کا وقت آیا تو ابو سفیان جیسے دشمن کو معاف کر دیا، اور یہاں تک اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو مندر میں پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو چرچ میں بھی پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہوتی ہے حکمرانی مسلمانوں کی، یہ ہوتے ہیں کام۔ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران مسلط کر دے، یا اللہ ہماری رعایا کے اوپر بھی ایسے حکمران مسلط کر دے۔ تو میرا آج کا جو ولاگ تھا وہ یہ تھا، اور آج کی جو بات تھی کہ مسلمان کو کیسے حکمران ہونا چاہیے، اور آخر پہ میں یہ بات کروں گا کہ جو ہمارے لیڈر کشمیر کے اندر جو حریت لیڈر تھے، سید علی گیلانی، جو غیرت کا نشان تھے، کمٹمنٹ کا نشان تھے، بہادری کا نشان تھے، اور اپنی آزادی کی جد و جہد کرتے کرتے آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس کشمیر کو جلد از جلد آزاد کرے۔ اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات آج کی بات آپ کو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔